بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. اس سورت کا نام سورت الحجر ہے. سورت کے آخر کے اندر اصحاب الحجر یعنی پتھر، حجر مانا پتھر، اصحاب الحجر پتھر والے، پتھر والوں کا تذکرہ ہے. یہ پتھر والے کون تھے اس کا ذکر سورہ ہود کے اندر آ چکا ہے کہ قوم سمود کے لوگ تھے. حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود والے، جو پتھروں کو، پہاڑوں کو، پتھروں کو تراش کر گھر اس زمانے کے اندر بنایا کرتے تھے. اس وجہ سے سمود کو اصحاب الحجر یعنی پتھر والے بھی کہا جاتا ہے. یہ انہی کے نام کے اوپر یہ سورت ہے. سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے جس کے معنی اور مفہوم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. الف لام را اللہ اعلم بمرادہ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں قرآن مجید کتاب کی، وقرآن مبین اور واضح قرآن ہے. یعنی ایک تو کتاب مکمل ہے، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں، اور یہ قرآن مجید واضح طور پر اس کی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص، اس سے ہدایت لینے والے شخص کے لیے ہدایت لینا یہ بالکل واضح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. ربما یود الذین کفروا، تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ربما کسی وقت، یود تمنا کریں گے، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے. ذرہم اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے، یاکلوا وہ کھاتے پھریں، ویتمتعوا اور خوب لطف اندوز ہوں، ویلہہم الامل اور ان کو غافل کر دے امیدیں لگانا، فسوف یعلمون عن قریب وہ جان لیں گے. وما اہلکنا من قریۃ ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے، الا ولہا کتاب معلوم مگر اس کا ایک وقت مقرر ہے. کتاب یہاں پر وقت کے معنی ہے، معلوم مقرر ہے. وما اہلکنا من قریہ ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے، الا ولہا کتاب معلوم مگر اس کا وقت مقرر ہے. ما تسبق من امت اجلہا کوئی فرقہ آگے نہیں بڑھتا اپنی مدت مقررہ سے. وما یستاخرون اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹتے ہیں. یعنی جب عذاب کا وقت آ گیا اب نہ آگے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے ہو سکتا ہے. الف لام را اس کے معنی اللہ بہتر جانتا ہے. تلک آیات الکتاب یہ آیتیں ہیں کتاب کی، قرآن کی، وقرآن مبین اور یہ ایسا قرآن ہے جو بالکل واضح ہے. ربما کسی وقت یودو تمنا کریں گے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین کہ کاش وہ مسلمان ہی ہوتے. کچھ اندازہ ہو رہا ہے اس بات سے؟ یہ دو قسم کا وقت آئے گا کافروں کے اوپر کہ جب وہ یہ تمنا کریں گے. اب جب آپ اس آیت کا ترجمہ کریں نا تو اس کے ساتھ تھوڑا سا اضافہ کریں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اضافہ کریں برائے نام مسلمان. یہ جو آج کل بڑے زور و شور سے ایک واویلا منایا، ہم تو بھائی برائے نام مسلمان ہیں، ساری وہ اخلاق تو ان کے پاس ہے، وقت، ڈسپلین، انتظامی معاملات، سڑکیں بنانا، معاملات کو صحیح سے کرنا، عدالت، دیانت، یہ تو باہر والوں کے پاس ہے، ہم تو برائے نام مسلمان. کافر یہ تمنا کریں گے کہ یار کاش برائے نام ہی مسلمان ہوتے تو صحیح. اصل میں جب انسان کے دل سے ایمان کی قیمت نکل جاتی ہے، اسلام کا خزانہ جب دل سے رخصت ہونے لگتا ہے تو ایمان بہت سستی گری پڑی چیز لگتی ہے. جب ایمان سستی گری پڑی چیز لگتی ہے تو سامنے والا کہتا ہے کہ برائے نام مسلمان ہے. یار برائے نام مسلمان ہونے سے کیا ہوگا؟ جب موت کا وقت آئے گا
اور کافر حقیقت کی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ اب تو میری پکڑ کا وقت آ گیا ہے، اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ لو کانوا مسلمین، کہ یار برائے نام ہی مسلمان ہو جاتے، اس وقت کچھ نہ کچھ تو بچ جاتے۔ تو ہمارے پاس تو ایمان کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے بھائی۔ ہماری اولاد، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، مسجد والے، محلے والے جو یہ بات کہتے ہیں ان کو سمجھائیں، ان کی زبانوں کو لگام دیں کہ بھائی یہ جملہ منہ سے نہ نکالو، یہ باہر والوں کو زیادہ اچھا مت سمجھو۔ ہمارے پاس بہت بڑا خزانہ موجود ہے، اور ایمان اتنا بڑا خزانہ ہے کہ باہر کی دنیا والے لاکھوں فاؤنڈیشن کھول لیں، ہزاروں NGOs کھول لیں، خدمت خلق کے پورے دریا بہا دیں، لیکن ایمان کا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی ادھر موجود ہے نا، سب فضول ہے، سب فضول ہے۔ ان کے اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ آپ نے سورہ ابراہیم کے اندر پڑھ لیا، کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف۔ بہت بڑا خزانہ ہے ایمان کا ہمارے پاس۔ اور طبرانی کی حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن جہنم کے اندر گنہگار مسلمان بھی ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے۔ تو یہ جو کافر ہوں گے یہ گنہگار مسلمانوں کو تانا ماریں گے اور کہیں گے ہم بھی جہنم میں، آگ کے اندر، تم بھی آگ کے اندر، تمہارا ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ مسلمان گنہگار جہنم کا داروغہ، جہنم کے چوکیدار، جس کا نام مالک ہوگا، اس کو کہیں گے، مالک جبرائیل کو بلائے گا اور یہ حضرت جبرائیل سے کہیں گے کہ یہ ہمیں تانے مار رہے، کافر کہہ رہے تم تو ایمان بھی لائے پھر بھی جہنم میں ہو، اور ہم تو ایمان نہ لائے پھر بھی جہنم میں۔ حضرت جبرائیل یہ شکوہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے کریں گے، تو بعض روایات کے مطابق اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور اللہ فرمائیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ لا الہ الا اللہ، اس جہنم کی ہولناکی درناکی سے ہر اس شخص کو نکال لو جس کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ۔ ایک بہت بڑا ریوڑ، ایک بہت بڑی فوج جہنم کی گہرائیوں سے باہر آئے گی اور جنت کے اندر ڈال دی جائے گی۔ دوبارہ اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور اللہ فرمائیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ لا الہ الا اللہ مثقال ذرہ، ہر اس شخص کو جہنم سے نکال دو جس کے دل میں رتی برابر، جس کے دل کے کسی کونے حاشیے خیال کے اندر نقطہ برابر بھی ایمان کا ڈنڈا موجود ہے نا، ایمان کی چنگاری موجود ہے، اگرچہ سلگ نہ رہی ہو، بجھ گئی ہو، نکالو اس کو آج جہنم سے۔ اور اللہ کی یہ جوش مارتی رحمت اس کو جنت کے اندر داخل جب کر دے گی، ربما یود الذین کفروا، اس وقت یہ کافر کہیں گے، چاہت کریں گے کہ لو کانوا مسلمین، یہ پاکستانیوں کی طرح برائے نام ہی ہو جاتے، یار ہو تو جاتے، آج جہنم سے تو نکل جاتے نا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے نکل جاتے۔ لہٰذا اس ایمان کے خزانے کی قدر کریں۔ اگر منہ سے غلط جملے نکلتے رہے، ایمان کا یہ خزانہ آپ کے دل سے رخصت ہو جائے گا، اور رخصت ہونے سے پہلے گھنٹی بجا کر بتائے گا نہیں السلام علیکم میں جا رہا ہوں، نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے اعمال کا نور اور ایمان کا خزانہ دل سے ایسے رخصت ہوتا ہے وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ نہیں ہوتا۔ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر بلند مت کرو۔ ایک قافلے کے اوپر امیر بنانا تھا، حضرت ابو بکر نے کہا فلاں شخص امیر ہونا چاہیے، حضرت عمر نے کہا نہیں یہ امیر ہونا چاہیے، دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اللہ کے نبی پر وحی اتری کہ ایمان والوں اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں کے سامنے پست کر دو، بلند مت کرو۔ اور آج بھی یہ قرآن مجید کی آیت روزہ مبارکہ کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اور وہاں پر یہ بریلوی جا کر زور و شور سے الصلاۃ والسلام علیکم، بھائی اوپر اتنی بڑی آیت لکھی ہوئی ہے ایمان والوں اپنی آوازیں پست کر دو۔ یہ بہت بڑی جگہ ہے، جس جگہ پر تم کھڑے ہوئے ہو یہ جگہ خدا کے عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے، بلکہ اس روزہ اطہر کی جو جگہ ہے اس کی صرف اس وجہ سے یہ جگہ پورے آسمانوں سے افضل ہے، جو جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ملی ہوئی۔ یہاں پر آپ زور سے بات نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ آدمی وہاں پر جی سیلفی بنا رہا ہے،
کیمرے سے تصویریں کھینچ رہا ہے، یہ تو انتہائی بیوقوفی۔ جو بات بتانے کی تھی، آگے قرآن نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال کا سارا نور نکل جائے گا بھائی، پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کدھر گیا اعمال کا نور۔ ایسے ہی کبھی کبھی فجر کی نماز میں جب اٹھنے میں دقت ہو نا، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ کھل جائے، آ گیا، کسی دن تکلیف ہو رہی ہو تو ذرا اس دن سوچئے گا کہ اس ایک دن کے اندر کوئی گناہ کا بوجھ انسان کی روح پر حاوی ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ کا بوجھ ایسا حاوی ہوتا ہے کہ انسان کی جسم صبح اٹھنے کے اندر تنگ کرتا ہے، دیر لگاتا ہے۔ یہ تو ایمان کے اس خزانے کی قدر کیجئے، اور یہ سوچئے کہ جب ایمان آپ کے پاس ہے تو آپ دنیا کے 7 ارب آبادی کے اندر ہر وہ شخص جس کے پاس ایمان کا خزانہ نہیں، چاہے وہ 1000 درجے کا امیر آدمی ہو، لاکھوں نیکی کے کام کرتا ہو، بڑے بڑے ایدی چلاتا ہو، لیکن ایمان کا خزانہ نہیں ہے، بھائی یہ ہم سے گرا پڑا نہیں، ایمان والا تو بلند ہے۔ وانتم لا تشعرون، ورنہ اگر یہ حال رہا تو پھر ایمان نکل جائے گا، پتہ نہیں لگے گا۔ ربما یود الذین کفروا، کسی دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے خدا کا انکار کیا، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، یعنی برائے نامی ہو جاتے، خالی کلمہ ہی پڑھ لیتے۔ ذرہم نبی، ان کو ان کے حال پر رہنے دیجئے، چھوڑ دیجئے، یا کلو، وہ کھائیں پیئیں، ویتمتعوا، اور لطف اندوز ہوں، فائدہ اٹھاتے پھریں، ویلہہم الامل، اور ان کو غفلت کے اندر ڈال دے امیدیں۔ انسان کی لمبی لمبی امیدیں لگانا یہ انسان کو غفلت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ ہمارے جو آج کل حقوق العباد پورے نہیں ہو رہے نا، والدین کو اولاد سے شکوہ ہے، اولاد کو والدین سے شکوہ ہے، میاں کو بیوی سے شکوہ ہے، بیوی کو میاں سے شکوہ ہے، میاں کو بیوی سے شکوہ ہے، بڑے کو چھوٹے سے، چھوٹے سے بڑے کو شکوہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ امیدیں بہت لمبی لگا لی، امیدیں یہ لگا لی بچہ بڑا ہو کر میرا ایسا ایسا خیال رکھے گا، ایسا ایسا خیال رکھے گا، اور بچہ بڑا ہوا جوانی کے جوش کے اندر، اس کے پاس کام دھندے اتنے، اس کو فرصت ہی نہیں آپ سے بات کرنے کی۔ اب آپ ڈس اپوائنٹڈ ہو گئے، مایوس ہو گئے، مفتی صاحب بچہ جواب ہی نہیں دیتا ہے، تو بھائی امید لگائی کیوں ہے؟ بچہ کیا آپ کو جواب دینے کے لیے دنیا میں آیا تھا؟ بچے کا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ کے منہ سے جو بات نکلے اس کو بچہ پورا کر دے، اس کی دنیا میں آیا تھا؟ یہ تو آپ نے امید لگائی ہے نا۔ یہ اولاد کسی بھی شخص سے زیادہ امیدیں نہ لگائیں، امید لگانے کی ذات ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ، اس سے ہم لگاتے نہیں، اور جس سے امید لگانی نہیں ہے تو اس سے امیدیں لگاتے ہیں۔ جب امید لگاتے ہیں، امید پر پورا نہیں اترتا تو کیا ہوتا ہے؟ مایوسی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو امید نہ لگائیں کسی سے، امید ہرگز کسی سے نہ لگائیں۔ جب امید آپ کسی سے نہیں لگائیں گے تو اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک کہ اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرے گا تو آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، آپ بولیں گے میں نے ویسے کون سی امید رکھی تھی، نہ کرتا نہ کرے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب امید ہوگی نہیں اور کوئی اچھا کام کرے گا نا تو آدمی بڑا پھولا نہ سمائے گا، آدمی بڑا خوش ہو جائے گا، یار میں تو سمجھتا تھا یہ تو ایسے ہی آدمی ہے، دیکھو یار یہ میرا کتنا اچھا کام کر رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا خون بڑھے گا، آپ کے جسم کو، روح کو تازگی ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے امید ہی نہیں رکھی تھی اور یہ بندہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ لیکن امیدیں زیادہ لگانا یہ یلہہم، یہ غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ بڑے بڑے منصوبے بنانا، لمبی لمبی امیدیں رکھنا، یہ انسان کو غفلت کے اندر ڈال دیتی ہے۔ امید کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے امید جو محمود ہے یعنی قابل تعریف ہے، ایک ہے امید جو قابل مذمت ہے۔ انسان بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، وہ اس لیے بناتا ہے کہ میرا کاروبار اچھا رہے، اور اس کے کرنے کے اندر وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، دین کا کام بھی کر رہا ہے، تبلیغ میں بھی وقت لگا رہا ہے، دراسات کے کورس میں بھی شرکت کر رہا ہے، خدا کا قرآن سن رہا ہے، حدیثیں سن رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی امیدیں لگا کر کاروبار بھی کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ امید لگانا برا نہیں ہے، امیدیں لگانا یہ برا ہے کہ نہ دین کا رہے نہ دنیا کا رہے۔ اللہ مان والحفیظ، نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا، مذبذبین بین ذالک، درمیان میں کھڑا ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ یہ امید لگانا قابل مذمت ہے۔ ایسی امیدوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کہ جو امیدیں نہ ہم دنیا کا کام اس میں کر سکیں اور نہ دین کا کام کر سکیں۔ فسوف یعلمون، عن قریب وہ جاگ لیں گے، وما اہلکنا من قریۃ، ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے، الا ولہا، مگر یہ کہ اس کا
کتاب معلوم، ایک وقت مقرر ہوتا ہے. ما تسبق من امت اجلہا، کسی فرقے کی کوئی مدت آگے نہیں بڑھتی. یعنی جب کسی فرقے پر، کسی جماعت پر، امت پر عذاب کا وقت آتا ہے تو آگے نہیں بڑھتا. وما یستاخرون، اور نہ ہی پیچھے ہٹتا ہے. وقالوا، یہ کافر کہنے لگے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ ذات جس پر قرآن مجید اتارا گیا ہے، انک لمجنون، بلا شبہ تو بے وقوف ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے. یہ نبی کو کہا گیا کہ اے وہ ذات جس پر قرآن اتارا گیا ہے تو پاگل ہے. کیا کیا تانے میرے اور آپ کے نبی کو نہیں دیے گئے. وقالوا، وہ کہنے لگے، یا ایھا الذی، اے وہ ذات نزل علیہ الذکر جس پر قرآن اتارا گیا، انک لمجنون، تو دیوانہ ہے. لو ما تاتینا بالملائکہ، تو کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو. لو ما تاتینا، تو کیوں نہیں ہمارے پاس لے آتا بالملائکتی، فرشتے کو. ان کنت من الصادقین، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے. یعنی یہ نبی اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو آپ اپنی بات کی دلیل کو پورا کرنے کے لیے اپنے ساتھ فرشتے کو لے کر آئے. جو بات آپ کریں فرشتہ بولے کہ بھائی یہ درست کہہ رہا ہے. لو ما تاتینا، کیوں نہیں آپ لے کر آتے ہمارے پاس بالملائکتی، فرشتے کو. ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں. اللہ فرماتے ہیں، ما ننزل الملائکۃ، ہم فرشتے کو نازل نہیں کرتے الا بالحق، مگر فیصلے کے وقت. کیا ترجمہ کر رہا ہوں بالحق کا؟ فیصلے کے وقت. یعنی جب فرشتہ ہم اسی وقت نازل کرتے ہیں جب کسی پر عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اسی پر ہم فرشتے کو نازل کرتے ہیں. وما كانوا اذا منظرین، اور پھر ان لوگوں کو اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی. وما كانوا اذا، اور اس وقت نہیں دی جائے گی ان لوگوں کو منظرین، کسی بھی قسم کی مہلت. وقالوا، وہ کہنے لگے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، کہ وہ ذات جس پر قرآن اتارا گیا ہے، انک لمجنون، بلا شبہ آپ تو پاگل ہیں. لو ما تاتینا بالملائکۃ، کیوں نہیں آپ ہمارے پاس لے آتے فرشتے کو. ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں. اللہ فرماتے ہیں، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتے کو نازل نہیں کرتے مگر فیصلے کے وقت. وما كانوا اذا منظرین، اور جب ہم فرشتوں کو اتاریں گے تو ما كانوا اذا منظرین، اس وقت ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. انا نحن نزلنا الذکر، بلا شبہ ہم نے ہی اتارا ہے قرآن کو. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بلا شبہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر، بلا شبہ ہم نے ہی اتارا ہے قرآن مجید کو. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بلا شبہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے اتارنے کو اللہ تعالیٰ نسبت کدھر کر رہا ہے؟ اپنی طرف کر رہا ہے. یہودوں کی کتاب تھی تورات اور عیسائیوں کی کتاب تھی انجیل. یہ دونوں کتابیں آج موجود ہیں، اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے. کیوں؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری یہودیوں اور عیسائیوں کو دی گئی تھی. اس کتاب کی حفاظت تم لوگ کرو گے. اور قرآن مجید آج تک بعین ہی وہی موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے 1450 سال پہلے اتارا گیا تھا. آج بھی اسی حالت کے اندر وہ قرآن موجود ہے. کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر، یہ اتارنے والا اللہ خود ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اللہ فرما رہے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. مامون الرشید کے یہ کسی زمانے میں بادشاہ تھا. اس کے دربار کے اندر علماء الگ الگ مذاہب کے آتے تھے، اپنے مقالات، اپنی ریسرچز، اپنی تحقیقات بتایا کرتے تھے. ایک شخص تھا جو شکل و صورت سے بڑا ممتاز لگتا تھا اور پڑھا لکھا معلوم ہوتا تھا. اس نے بڑی بہترین تحقیقی باتیں کی. جب مجلس برخاست ہو گئی تو بادشاہ مامون الرشید نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم کیا شکل سے مجھے اسرائیلی لگتے ہو، یہودی لگتے ہو؟ یہودی ہو؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں. تو اس کو کہا کہ تم کو آفر ہے، تم نے اتنی اچھی اچھی قیمتی باتیں کی ہیں کہ میں تمہارے کو اتنا اتنا مال اور ہیرے جواہرات دے دیتا ہوں
تم اپنا مذہب چھوڑ دو اور اتنی اچھی باتیں کر رہے ہو، ایمان لے آؤ، ہم کو بھی فائدہ ہوگا اور تمہاری بھی آخرت بن جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا، معذرت کر دو۔ اور یہ یہودی کبھی بہت کم آپ نے کوئی دیکھا ہوگا شیخ ہاشم جیسا یہودی ہو، جو پہلے یہودی تھا بعد میں بدل گیا ہو، تبلیغ کی برکت سے اللہ نے اس کو اسلام پر لے آیا ہو۔ لیکن عموماً یہودی جو ہے یہودی ہی رہتے ہیں، یہ مرتے دم تک مسلمان نہیں بنتے۔ اس کی کیا وجہ، اس کی وجہ پھر میں انشاءاللہ وقت ہوتا ہے تو بعد میں بتاتا ہوں۔ لیکن وہ بندہ ایمان نہیں لایا۔ 1 سال کے بعد دوبارہ وہی مجلس ہوئی، اس کے اندر دوبارہ اس نے اچھی باتیں کی، اور مامون الرشید کو اس کی باتیں سن کر لگا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ دوبارہ اس کو بلایا اور بولا کہ یہودی ہو ابھی تک؟ اس نے کہا نہیں، میں مسلمان ہو گیا۔ بولا میں نے تمہیں اتنی بڑی آفر کی تھی، تم مسلمان نہیں ہوئے، اور اس 1 سال میں ایسی کیا چیز پیش آ گئی کہ تم آج مسلمان ہو گئے؟ کہنے لگا کہ میں بڑا بہترین قسم کا خطاط ہوں، خوشنویس آدمی ہوں، میری رائٹنگ بڑی اچھی ہے۔ میں نے اس مجلس کے برخاست ہونے کے بعد اپنا بڑی تحقیقات مذاہب پر کی، تقابل ادیان کے اوپر، ہر دین کے اوپر میں نے تحقیق کی، محنت کی۔ میں نے طریقہ کار یہ دیکھا تو 3 قسم کی توراتیں لکھی، تورات 3 قسم کی لکھی، اور ہر ایک تورات دوسرے سے مختلف تھی، لیکن لکھی بڑی میں نے بہترین انداز سے اور بہترین طریقے سے، میری خوشخطی بھی اچھی ہے، اور اس پر میں نے بڑا بہترین طریقے سے مزین کر کے، لیکن ہر تورات کو دوسرے سے الگ لکھا اور مارکیٹ کے اندر لے کر گیا۔ لوگ بڑے قدردان ہوئے یہودی، انہیں لگے یار ایسی تورات تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں، ایسا بہترین آپ خوشخطی لکھنے والے اور اتنی بہترین زیب و زینت کر کے آپ نے لکھا ہے۔ منہ مانگے داموں کے اندر وہ تورات بک گئی۔ اب بولا میں نے عیسائیت کے اوپر کام کیا، انجیل لکھی، 3 انجیل لکھی میں نے اپنے ہاتھوں سے، اور بہترین قسم کی زیب و زینت کے ساتھ لکھی۔ عیسائیوں کے پاس گیا، انہوں نے میری بڑی قدردانی کی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی بہترین چیز لکھی ہے، اور ہر انجیل کو میں نے دوسرے سے الگ رکھا تھا، کہیں نہ کہیں تبدیلی کر دی تھی، وہ بھی منہ مانگے دام کے اندر بک گئی۔ اب میں نے قرآن کے اوپر محنت شروع کی، اور میں نے 3 قرآن لکھے، اور میں نے 30 قرآن لکھے، اپنے ہاتھ سے 30 قرآن لکھے، اور ان 30 قرآن کے اوپر زیادہ محنت نہیں کری میں نے، زیادہ اس کو اچھے سے لکھنا، زیب و زینت نہیں کیا، بس کہیں کہیں زبر زیر پیش کی جو غلطی تھی نا وہ تھوڑی میں نے اوپر نیچے کر دی۔ الفاظ کی ہیرا پھیری تو میں نے تورات کے اندر کی تھی، آیتوں کی ہیرا پھیری میں نے اوپر نیچے انجیل کے اندر کر لی تھی۔ قرآن کے اندر مجھے پتا تھا کہ بھائی یہ مسلمان لوگ بڑے حساس ہیں، تو میں نے اس کے اندر صرف نقطوں کی یا اعراب زبر زیر پیش کی اونچ نیچ کر دی، اور میں مارکیٹ کے اندر لے کر گیا۔ تو لوگ میرے قدردان کیا ہوتے، بلکہ لوگوں نے تو اس کو خریدنے سے اور اپنے بازاروں کے اندر اس کو فروخت کرنے سے منع کیا، بلکہ قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالتے، یہ کیا چیز لے کر آ گئے۔ تو میرے دل میں اللہ نے یہ حق اتار دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بچے تیرا کام یہاں نہیں چل سکتا، یہاں کوئی دال گلنے والی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ممنوع علاقہ ہے جدھر تم جا رہے ہو، یہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جو قرآن آج آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، جسے ہم مصحف کہتے ہیں، یہ بعینہ ہی وہی ہے جو اللہ کے طرف سے حضرت جبرائیل کی وساطت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہ ہو سکتا ہے، نہ ہے، اور اگر کسی نے کیا تو ایسا شخص کافر ہے، اور اگر کسی نے اس کے کفر کے اندر شک کیا تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید کی صاف آیت سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی۔ پھر قرآن صرف وہی نہیں ہے جو الفاظ آپ کے سامنے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ تو الفاظ ہے، یہ الفاظ اللہ کے ہیں، یہ الفاظ اللہ کے۔ آپ اسی کو اردو کے اندر لکھ لیں، یہ قرآن نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے۔ انگریزی کے اندر لکھ لیں، قرآن نہیں، ترجمہ ہے۔ آپ 1,00,000 دفعہ پڑھیں، قرآن کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، لیکن قرآن مجید کو آپ پڑھیں، اگرچہ سمجھ میں نہ آئے، اگرچہ پڑھنا مشکل ہو، فضیلت ملے گی۔ انگریزی پڑھنا آسان ہو، سمجھ میں بھی آ رہی ہو، مفتی صاحب پڑھتا ہوں دل میں اتر جاتا ہے، لیکن قرآن پڑھتا ہوں نا تو بس یہ تو ایسا لگتا ہے رٹے رٹائے پڑھ رہے ہیں۔ بھائی رٹے رٹائے پڑھ رہے ہو نا، ثواب زیادہ ہے، مشقت سے پڑھ رہے ہو ڈبل ثواب ہے۔
والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھتے ہوئے اس کو مشقت ہوتی ہے، اٹکتا ہے، اس سے پورے الفاظ ادا نہیں ہوتے اور مشکل ہوتی ہے، تو اس کو تو حافظ قرآن کے مقابلے میں دوہرا اجر ملتا ہے۔ تو جس طریقے سے یہ قرآن آپ کے سامنے الفاظ کی صورت میں محفوظ ہے نا، سمجھانے یہ لگا ہوں کہ اس قرآن مجید کے معنی بھی محفوظ ہے۔ کوئی سر پھیرا کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یار مجھے اس آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو وہ اور اس کے الفاظ اسی کو منہ کے اندر ڈال دیے جائے کہ آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ قرآن مجید جب اتارا گیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ پر قرآن اتارا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ لوگوں کو وضاحت سے بتائیں بھائی یہ ہے کیا، یہ میرا کام نہیں ہے، میں آپ کے سامنے قرآن کی تفسیر کرتا ہوں تو وہ کرتا ہوں جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے، جو وہ تفسیر کرتا ہوں۔ تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ فسر یفسر تفسیرا، کسی چیز کو کھول کر بیان کرنا۔ کھول کر بیان کرنے کا مطلب پہلے بیان ہوئی ہوگی تو میں کھول رہا ہوں گا نا، بیان میں نہیں کر رہا، بیان تو اللہ کے نبی کر چکے۔ ان علینا جمع و قرآن، اللہ نے فرمایا اس قرآن کو جمع کرنا یہ نبی ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب حضرت جبرائیل پڑھا کریں تو آپ خالی قرآن ساتھ ساتھ پڑھا کریں، کیونکہ حضور کو ہوتا تھا کہ اس کے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، ہم پر ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس قرآن مجید کی تشریح کیا ہے، اس قرآن مجید کے معنی کیا ہے۔ تو اس قرآن مجید کے معنی کیا ہے؟ وہ ہے احادیث۔ بہت زور و شور سے ایک فتنہ چل رہا ہے، کوئی غامدیت کا نام ہے، ملحدیت، پرویزیت، لادینیت، کہ بھئی احادیث تو بعد میں آئی ہیں، ان احادیث کا کیا تعلق ہے؟ بھئی یہ احادیث قرآن کے معنی ہے۔ جس طریقے سے جو قرآن آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے یہ حجت ہے، اسی طریقے سے ان قرآن مجید کے معنی بصورت حدیث وہ بھی حجت ہے۔ کہتے ہیں حدیث بعد میں لکھی، حدیث بعد میں نہیں لکھی، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لکھنی شروع ہو چکی تھی، کتابت حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لکھی جانی شروع ہو گئی تھی۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اس کی جمع و ترتیب بعد میں ہوئی، لیکن کتنے سند سے ہوئی؟ امام مالک کوئی بھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتے حضور کے روزے کے سامنے بیٹھ کر، تو کہتے ہیں عن نافع، میں نے اپنے استاد نافع سے سنی، عن ابن عمر، نافع نے اپنے استاد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنی۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ سند مل گئی، بندے مل گئے۔ اب مالک، امام مالک کی جو کتاب ہے موطا امام مالک، وہ ہمارے اور آپ کے سامنے حدیث کی صورت میں محفوظ ہے، تو حدیث تو وہی ہے، خالی ترتیب بعد میں امام مالک کے زمانے کے اندر ہوئی۔ امام مالک سے تو سند آگے لگی ہوئی ہے، امام مالک نے اپنے استاد نافع سے سنی، نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سنی، ابن عمر حضور کی بات آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بلا شبہ ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید کس الفاظ کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے معنی ہمارے پاس آج محفوظ ہے، جن کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بلا شبہ ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔